کیا تھا وہی کمیشن جو کہ اپوزیشن کی جماعتیں مانگ رہی تھیں، لیکن اس انیشیٹو کے نتیجے میں وہ بہت حد تک وہ لگتا ہے کہ وہ انیشیٹو جو ہے اگر مکمل طور پہ ناکام نہیں ہوا تو بہت حد تک غیر مؤثر ہو گیا ہے. اور اس کے غیر مؤثر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ فوری طور پہ جتنی جلدی ہی وہ انیشیٹو آیا اس کے فوراً بعد اس پہ جس قسم کی نکتہ چینی ہوئی، جو سیاسی رد عمل ہوا، میڈیا کی طرف سے جو ریئیکشن ہوا اور لیگل ایکسپرٹس کی طرف سے جو اس پہ کمنٹری ہوئی، وہ انیشیٹو بہت حد تک ویک ہو گیا تھا، لگنے لگ گیا تھا. لیکن آخری اس کو جھٹکا اس وقت لگا جب اب سے تھوڑی دیر پہلے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے اسے رد کر دیا. اس کو ہم بالکل رد کرتے ہیں، بالکل نہیں مانتے اس کو. پرائم منسٹر کا احتساب پہلے ہوگا. ناظرین، عمران خان صاحب کے جواباً پرویز رشید صاحب نے، منسٹر آف انفارمیشن نے کہا کہ عمران خان صاحب دو ہفتے سے یہ کمیشن مانگ رہے تھے، لیکن اب وہ اس جوڈیشل کمیشن سے دوڑ رہے ہیں. لیکن اگر عمران خان صاحب کی باتوں کو غور سے سنیں تو وہ جوڈیشل کمیشن کو مکمل طور پہ رد نہیں کر رہے ہیں. وہ کم از کم 3 چیزیں کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فوری طور پہ ضروری ہے کہ محترم نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان 1990 سے اب تک کے 2013 تک کے اپنے تمام جو ٹیکس ریٹرنز ہیں ان کو شائع کر دیں، ان کو منظر عام پہ لے آئیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل آڈٹ، فورینزک آڈٹ فرمز جو ہیں انہیں اس کمیشن کا حصہ ہونا چاہیے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو انویسٹیگیٹو ایجنسیز ہیں جیسے IB ہے، ISI ہے، نیب ہے اور نادرا ہے، انہیں بھی اس کمیشن کا حصہ ہونا چاہیے. گزشتہ دن نواز شریف صاحب نے کل کے دن میں جو ایک خالصتاً سیاسی اسپیچ کی تھی جس میں انہوں نے اپنے سپورٹ بیس کو، اپنے جو سپورٹرز ہیں، ووٹ بینک ہے، اس کے سامنے اپنے آپ کو ایک وکٹم کے طور پہ ایک مظلوم شخصیت کی حیثیت سے پیش کیا تھا جس کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش ہو رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ سازش کر رہی ہے اور عمران خان جو ہے وہ لالچ میں سازش کر رہے ہیں. اس کے چند ٹکڑے بھی آپ کو سناتا ہوں. ذرا حساب ان کا بھی ہو جائے. پڑھ کر انہوں نے فوجی آمر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. آئین توڑنے سے لے کر 17ویں ترمیم کا کلنک قوم کے ماتھے پر سجانے کا حساب، سپریم کورٹ کے ججوں سے بندوق کی نوک پر حلف لینے کا حساب، سب باتوں کا حساب نہیں مانگا جانا چاہیے. کہ میں ان گیدڑ بھپکیوں سے ڈرنے والا نہیں. الحمدللہ میں نے کبھی خوفزدہ ہو کر سیاست نہیں کی. جواباً عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب ہم پہ الزام نہ دیں، یہ ایک بین الاقوامی معاملہ ہے، یہ الزام پیناما لیکس کا بہت سے لوگوں پہ لگا ہے، کوئی اسے سازش قرار نہیں دے رہا. میرے پہ حملہ، سیاسی مخالفین پہ حملہ، میڈیا کے اوپر حملہ، انٹرنیشنل سازش. یعنی آپ کے پر الزام لگے عمران خان نے نہیں لگائے، یہ کوئی سیاسی مخالفین نے نہیں لگائے، یہ ہم نے نہیں نکالی، یہ عمران خان نے نہیں نکالی. اور جن کے نام آئے ہیں اس کے اندر، جس میں 8 ملک کے سربراہ یا فارمر ہیں یا موجودہ سربراہ ہیں، 8 ملک کے، ان سب کے نام آئے ہیں. ایک نے نہیں کہا سازش ہوئی، ایک نے سیاسی مخالفین کو کہا نہیں کہ ان کی وجہ سے یہ آیا، سب نے تسلیم کیا. بنیادی طور پہ عمران خان صاحب کا آرگومنٹ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب پہ اس قسم کے الزامات لگ چکے ہیں، ان کی سچویشن اس قسم کی ہو چکی ہے کہ وہ پاکستان کو گورن کرنے کے، پاکستان پہ حکومت کرنے کا اخلاقی جواز کھو بیٹھے ہیں. کیونکہ اب وہ نہ تو کسی ٹیکس چور کو پکڑ سکتے ہیں، نہ گورنمنٹ کی کوئی پالیسی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. ان کی اخلاقی حیثیت اس وقت تک ختم ہو گئی ہے جب تک کہ وہ اپنا نام اس میں کلیئر نہیں کرتے. انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کرنا ہے کہ میں بے قصور ہوں، ہم نے کچھ نہیں ثابت کرنا. عمران خان کی بات نہ کریں. میاں صاحب، احتساب ابھی آپ کا ہونا ہے. آپ ہیں، آپ کا نام آیا ہے، آپ ملک کے پرائم منسٹر ہیں. لیکن آپ ملک کے پرائم منسٹر ہیں، ملک کا جو پرائم منسٹر ہے وہ مورل اتھارٹی، اخلاقی قوت کے بغیر حکومت نہیں کر سکتا. کیسے میاں صاحب مجھے بتائیں، کس منہ سے کسی کو کہیں گے جی آپ ٹیکس چوری کر رہے ہیں؟ ناظرین، گزشتہ شب تو وزیر اعظم کی تقریر کے بعد جب خورشید شاہ صاحب بولے اور انہوں نے اس کو ویلکم کیا تو ایسا لگتا تھا کہ معاملہ ٹھیک ہے اور پیپلز پارٹی اسے سپورٹ دے رہی ہے. ان کی مہربانی، اس نے اپوزیشن کی یہ بات مانی کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھے اور کمیشن بنائے. شکریہ ان کا، بڑی مہربانی، اچھی بات کی ہے، اپریشیٹ کرتا ہوں. میں دعاگو ہوں کہ اللہ کرے جب انٹرنیشنل فورینزک
آڈٹ ہو جائے انڈر دا سپرویژن آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان، اور یہ چیزیں آئیں کہ نہیں یہ غلط تھا، یہ سارا پیسہ جائز تھا، سارا پیسہ ٹیکس پے کرنے کے بعد آیا تھا، تو ہمیں خوشی ہوگی. ناظرین، اب خورشید شاہ صاحب نہ صرف قائد حزب اختلاف ہیں بلکہ انہیں پاکستان میں آصف علی زرداری صاحب کا ترجمان بھی سمجھا جا سکتا ہے، اسپیکنگ دا وائس آف آصف علی زرداری. لیکن ان کے بولنے کے تھوڑی دیر کے بعد ہی جب بلاول بھٹو صاحب کا ٹویٹ سامنے آیا جن کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف صاحب یا تو مستعفی ہو جائیں یا نیشنل اسمبلی آف پارلیمنٹ میں آ کے اپنی تمام ایکسپلینیشن دیں، اور اس کے بعد پھر جناب قمر زمان کائرہ صاحب کا جب انتہائی تیز و تند قسم کی تنقید سامنے آئی تو ایسا لگنے لگا کہ پیپلز پارٹی کی یا تو حکمت عملی ہے ٹو اسپیک ود ڈفرنٹ وائسز، یعنی مختلف زاویوں سے تنقید کریں. اور جس طرح الیکشن کمیشن کو الیکشن کے معاملے میں کمیشن بنا تھا اور اس کو مخصوص اختیارات دیے گئے تھے، اور ٹی او آر ہمیں حکومت نے بنا کے نہیں دینے، ٹی او آر اپوزیشن نے حکومت کے ساتھ بیٹھ کے بنانے. اور پھر ناظرین اس کے بعد ہمارے ہی پروگرام میں گزشتہ شب اعتزاز احسن صاحب نے، جنہیں نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے بلکہ پاکستان کے فورموسٹ کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے بھی تقریباً اس کمیشن کو رد کر دیا، اس کو غیر مؤثر قرار دیا. جو کمیشن بننا تھا وہ بننا تھا اس قسم کے ان اصولوں پہ، ان سطور پہ، جس طرح کا الیکشن کی میں دھاندلی پر جو کمیشن بنا تھا وہ بنا تھا. اسپیشل لا لانا لازم تھا بائی لا، اور اس کے لیے فورینسک آڈٹ کی انٹرنیشنلی ریکگنائز فرم کی انویسٹیگیشن ان ٹرمز آف ریفرنس میں اور اس لا میں لازم تھا، اس لا میں آنا لازم تھا. لیکن چیف جسٹس صاحب کو جس قانون کے تحت انہوں نے ہنسایا ہے، کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت، اس میں تو سول جج کے پاورز ہیں ایک کمیشن کے، یہ قابل قبول نہیں ہو سکتا. ناظرین، اگر بیرسٹر اعتزاز احسن نے کمیشن کی افادیت کا پول کھول دیا تھا تو جو بچی کچھ کسر رہ گئی تھی وہ پاکستان کے دوسرے انتہائی ممتاز، ریسپیکٹڈ اور پریسٹیجیس کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ جناب سلمان اکرم راجہ صاحب نے وہ پوری کر دی جب عمران خان کے پروگرام میں انہوں نے کچھ ایسے کہا. اس کے لیے تو کم از کم کوئی 50 سالہ کمیشن چاہیے جو مستقل بنیادوں پہ کام کرے. اس معاملے کو اتنا وسیع کر دیا گیا کہ اس کا کوئی نتیجہ نکلنا ناممکن ہے. جو پاناما لیکس کے حوالے سے ہے وہ بالکل آپ نے درست نشاندہی کی کہ اگر مخصوص طاقت کے حوالے سے قانون سازی ہوتی اور اس قانون سازی میں یہ ہوتا کہ جن پہ الزام ہے وہ آ کر پہلے رازداری کے قوانین سے بھی استثناء دیں گے، کمیشن کو اختیار دیں گے کہ کسی کو متعین کرے جو پاناما سے دستاویزات حاصل کرے اور وہ رازداری کے قوانین کا سہارا نہیں لیں گے، پھر تو بات آگے بڑھ سکتی تھی. بالکل ناممکن ہے کہ جو 20 سال پہلے یا 25 سال پہلے اگر کوئی واقعہ ہوا تھا، کوئی پراپرٹی لی گئی تھی، آج یہ بتایا جائے کہ اس پراپرٹی کے لینے کے لیے کیا کرپشن کی گئی تھی، اس کرپشن کو آج ثابت کیا جائے، بتایا جائے کہ پیسے پاکستان سے کیسے باہر بھیجے گئے تھے. یہ تمام باتیں ناممکنات میں شامل کروں گا. مگر اب سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ یہ 50 سالہ کمیشن ہوگا، یعنی وزیر اعظم نواز شریف نے جس کمیشن کا تصور دیا ہے یہ 50 سالہ کمیشن ہوگا، اس سے کچھ نکلے گا نہیں. لیکن بات صرف سلمان اکرم راجہ اور اعتزاز احسن کی نہیں ہے، اکثر جو پرومیننٹ ایکسپرٹس ہیں، لیگل اور کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے اس کمیشن کو رد کر دیا ہے. سیاسی رد عمل بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد انصار عباسی صاحب سے بات کرتے ہیں جو کم از کم کل تک اس کمیشن کو سپورٹ کر رہے تھے. ناظرین، ویلکم بیک. اب پاکستان کے ممتاز صحافی، تجزیہ کار اور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جناب انصار عباسی صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو انصار عباسی صاحب. دیکھیے، کل تک کم از کم آپ کا یہ موقف تھا، مجھے سمجھ آئی تھی تھوڑی سی جو آپ سے بات ہوئی کہ بھئی وزیر اعظم نے ایک بہت ہی مناسب اور صحیح انیشیٹو جو ہے انہوں نے لے لیا ہے. اب ایسا لگتا ہے کہ اٹ از ڈیڈ انٹو ٹریکس، یہ انیشیٹو پھنس گیا. اچھا، ویسے میں نے یہ بات نہیں کہی تھی، میرا امپریشن تھا. میرا خیال ہے. تو میں آپ کو ویسے بتاؤں کہ میرا یہ خیال تھا جس قسم کا ٹرمز آف ریفرنس دیا انہوں نے اور اسکوپ جس طرح اکرم راجہ صاحب نے بات کی تو ان سے ایگری کرتا ہوں 50 سالہ کمیشن کہ لیکن میرا یہ ویو پوائنٹ ہے ایز اگینسٹ اکرم راجہ، ایز اگینسٹ اعتزاز، کہ گورنمنٹ نے میرا خیال ہے کہ بائی ٹائم کرنے کے لیے، ٹائم کو بائی کرنے کے لیے یہ بنایا تاکہ اتنا کمپلیکیٹ ہو جائے کہ بہت لمبا چلے.
دوسری سائڈ پہ اپوزیشن پارٹیز ہیں پی ٹی آئی اور کچھ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے، ناٹ آل، کچھ لوگ اعتزاز ہو گئے اور کچھ اور لوگ جو کہتے ہیں کہ جی جن کا پی ٹی آئی پلس یہ لوگ کہ جی ہم نے ہر حال میں اس چیز سے میاں نواز شریف صاحب ریموو ہو جائیں. دیکھیں میرا یہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ میاں نواز ناٹ پیپلز پارٹی، سم پیپل ان پاکستان پیپلز پارٹی. زرداری صاحب میرا نہیں خیال چاہتے، اور ہوگا وہی پیپلز پارٹی میں جو زرداری صاحب چاہیں گے. تو وہ سیف میسج دینا چاہیں گے؟ نہیں، ڈیفینیٹلی دیکھیں وہ تو بالکل کریں گے. بیکاز اگر انویسٹیگیشن یہ آگے چلتی ہیں نا تو مشکلات اگر میاں صاحب کے لیے ہیں تو مشکلات زرداری صاحب کے لیے بھی ہیں. ان کے لیے اگر انویسٹیگیشن چلتی ہے، اگر فیئر انویسٹیگیشن، اور جو 15-16 اس میں پولیٹیکل نام ہے وہ رحمان ملک صاحب کا نام، وہ ان کا بھی جاوید پاشا نام کا بھی ہے. اور دیکھیں اس کے علاوہ جو اسکوپ انہوں نے دے دیا ہے کہ جی آپ نے ہر اس شخص کا جن کی فورن میں ویلتھ ہے، پراپرٹیز ہے، تو ظاہر زرداری صاحب کی بھی پراپرٹیز ہیں تو وہاں پہ کویشچن ریز ہوں گے. دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ جو بھی انہوں نے اس وقت سجیسٹ کر دیا ہے، گورنمنٹ نے یہ تھا کہ جی ہم بائی ٹائم کر لیں تاکہ مسئلہ کمپلیکیٹ ہو. رد عمل ہوا ہے کل سے، اس رد عمل کے نتیجے میں وہ انیشیٹو کا ہوا کیا؟ دیکھیں ظاہر ہے میرا خیال ہے کہ اب سپریم کورٹ پہلے سے بہت زیادہ سوچے کہ ہمیں یہ ٹیک اپ کرنا بھی چاہیے کیس کے نہیں، اور شاید آئی سیریسلی ڈاؤٹ کہ وہ اس ماحول میں وہ اس کو لے لیں گے جس طرح گورنمنٹ چاہتی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں میں پرسنلی کہ دیکھیں جو عمران خان نے بھی کہا، اگر سپریم کورٹ اس کو ایز این اپرچونٹی اس طرح استعمال کرے کہ آپ پہلے نواز شریف صاحب کا کیس اس کو فوکس کریں، اس کا پروو کریں، اس کو پروو کرنے کے بعد آپ زرداری صاحب، بیکاز اس سے پہلے وہ رولر تھے، اور پھر مشرف صاحب، ان تین کے بعد دیکھیں اپرچونٹی میں کہہ رہا ہوں یہ کہ آپ نے کلینزنگ تو کرنی ہے نا. یہ جو ہمارے جو پاکستان میں پالیٹکس خاص طور پہ اس میں جو اتنی کرپشن ہے، تو یہ میرا خیال ہے کہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے. یہ جو عمران خان کہتے ہیں نا کہ نواز شریف صاحب کی اخلاقی حیثیت جو ہے رول کرنے کی، گورن کرنے کی، اس لیے ختم ہو گئی ہے کہ نہ تو وہ ٹیکس کے معاملے میں لوگوں سے سختی سے آپ بات کر سکتے ہیں، نہ وہ پرائیویٹائزیشن یا اس قسم کے انیشیٹو لے سکتے ہیں. تو جب تک وہ اپنے آپ کو کلیریفائی نہیں کرتے، اپنا نام کلیئر نہیں کرتے، ان کی اخلاقی حیثیت نہیں رہی. دیکھیں میں تو فرام ڈے ون جب سے پیناما لیکس اور جو میں نے جو پیپرز دیکھے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ سیریس مشکلات ہیں میاں صاحب کے لیے، بیکاز جو کہا جا رہا ہے اس سے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے. یہ 2006 آنورڈ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کی کچھ کہانی ہے. اور خاص طور پہ جو لنڈن ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے، دیٹ از 1999 کا، اس میں خطرہ اس لیے زیادہ ہے کہ وہ تو ایک آفیشیل ڈاکومنٹ ہے. اس کو تو آپ چلیں ویسے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی 92-93 سے یہ آف شور کمپنیز ہونے کی تھی، لیکن چلیں ہمارے پاس اگر ثبوت نہیں تھا تو وہ جو ڈاکومنٹ ہے اس میں تو انہی کمپنیز، انہی پراپرٹیز کی بات ہے. تو اگر یہ پراپرٹیز آپ کی نہیں تھی تو 1999 اور 2000 میں کیسے آپ نے پلیچ کر دیا؟ میاں صاحب لائیں گے کمیشن کے سامنے وہ عدالت کا فیصلہ؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ میں ایک یہ بات سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ میاں صاحب کو کرنا چاہیے کہ اگر یہ واقعی جو میری اپریہنشن ہے کہ یہ سچ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، تو دیکھیں اس ملک کی اسٹیبلٹی کے لیے بہت ضروری ہے. دیکھیں ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے، اتنے چیلنجز ہیں، اتنی مشکلات ہیں. میرا خیال ہے کہ ان کو خود سے ایک سائڈ پہ ہو کے اپنا کوئی دوسرا بندہ کسی کو وزیر اعظم بنا دیں. پی ایم ایل این کی آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ کی بڑی کمفرٹیبل میجورٹی ہے. کیونکہ دیکھیں اس طرح یہ معاملہ نہیں چل سکتا. یا تو فوری طور پہ اس کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اور یہ بات بالکل جائز ہے. صورتحال آ گئی ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ ان کے معاملے میں فوراً کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ یہ کلیئر ہیں یا یہ گلٹی ہیں. جو بھی چیز ہے میاں صاحب کے بارے میں کلیئرٹی کے ساتھ یہ چیز جتنا جلد ہو. ادروائز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اپوزیشن پولیٹیکل پارٹی شور ڈالتی رہیں گی، ایک ظاہر ایک انسرٹنٹی کی سچویشن ہوگی. آپ کی پالیسیز کا کیا ہوگا، پھر ہمارے ملک کی جو اکانومی. تو یہ ایک ایسی اسموکنگ گن ہے جس سے میاں نواز شریف صاحب کو سیاسی طور پر نقصان ہوتا رہے گا. بالکل ہوتا رہے گا. لیکن میں اس کیس میں یہ کہتا ہوں کہ اگر سپریم کورٹ یہ کر لے کہ یہ تو چاہ رہے تھے نا کہ سب کا کیس ایک ساتھ ہوگا اور وہ تو سال لگ جائیں گے. آپ میاں صاحب سے سٹارٹ کریں اور پھر یو شوڈ گو آن. یہ جو عمران خان صاحب نے 3 ڈیمانڈ رکھی ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں 1990 سے 2013 تک کے ٹیکس ریٹرنز منظر عام پر لے آئیں، لیکن وہ تو کلوز اینڈ پاس ٹرانزیکشنز ہوں گی. دیکھیں میرا خیال ہے یہ خان صاحب بھی جانتے ہیں کہ ٹیکس ریٹرنز، آپ بھی جانتے ہیں کہ جب آپ نے ٹیکس ریٹرن دے دی اور آپ نے ڈکلیئر کوئی چیز کر دی اور 3 سال تک اس کے اوپر کوشچن نہیں ہوا، تو اس کے بعد پاکستان کے قانون کے تحت آپ اس کے اوپر آبجیکشن نہیں کر سکتے. ڈاکٹر صاحب نے بھی یہی کہا ہے اپنے جو ان کا سیکشن 164 کا بیان ہے، بیان حلفی ہے، اس کا بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن اس پہ 2008 میں فیصلہ ہائی کورٹ کا ہو گیا. دیکھیں وہ تو کیسز ڈفرینٹ ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ چونکہ دیکھیں آپ کے متعلق بڑے سیریس ایلیگیشن لگتے رہے ہیں، تو ان کو صرف یہ نہیں،
دیکھیں یہ اپنے آپ کو ان لاز کے تحت ڈیفینیٹلی ڈیفینڈ کر سکتے ہیں اور اس کے اوپر کوئی کورٹ کوئی کمیشن کا کچھ نہیں کر سکتی, یہ مجھے ہی بتایا. تو پھر لیکن چونکہ یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشنز ہیں تو پھر یہ چیزیں کھلیں گی بلا کیسے؟ مطلب لیگلی بالکل صحیح ہے, دیکھیں ہر لیگلی تو لیگلی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیں گے. دیکھیں میرا خیال ہے یہ ساری کہانی ہے کیا کمیشن؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ چیز جو ہے نا ان کو ہانٹ کرے گی کہ یہ جو آپ کے 4 فلیٹس ہیں لنڈن میں, تو یہ آپ نے کب لیے تھے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2006 میں لیے تھے, جبکہ 1999-2000 کا فیصلہ جو ہائی کورٹ کا تھا, جو لنڈن ہائی کورٹ کا, وہ تو کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو یہ جو فرق ہے آپ کی کیا وہ فیصلہ جو ہے وہ کیا اس کمیشن کے سامنے آ سکے گا؟ نہیں, وہ تو پبلک ہے میرا خیال ہے, وہ تو آپ پبلک دیکھا ہے, وہ تو پبلک ڈاکومنٹ ہے, ہمارے پاس بھی وہ ڈاکومنٹ ہے, وہ تو. لیکن وہ میرا خیال ہے بہت بڑا چیلنج ہے ان کے لیے کہ اگر وہ نہیں تھا, اگر یہ پراپرٹی آپ کی 1999-2000 میں نہیں تھی, تو آپ نے یہ کیسے 2006 میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 2006 میں خریدا؟ اچھا, اب جو آپ پولیٹیکل آپشنز پہ آ جاتے ہیں کہ زاہد حامد صاحب جو منسٹر آف لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز ہیں, انہوں نے 2 دن پہلے جب میٹنگ ہو رہی تھی تو یہ کہہ ڈالا کہ ہمیں چاہیے کہ اسمبلیاں توڑ دیں کیونکہ اس وقت ہم بڑی اسٹرانگ پوزیشن میں ہے, پی ٹی آئی کمزور ہے, پیپلز پارٹی کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے, ہم الیکشن جیت لیں گے. ڈو یو تھنک اٹس این آپشن؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سچ ہے, جو میں وہی بات کر رہا ہوں کہ واقعی اس میں سیریس کوئی گرے ایریاز ہیں فار دا شریف فیملی اینڈ پرٹیکولر فار پرائم منسٹر نواز شریف, یہ پیناما لیکس کی جو ڈسکلوجرز ہیں, تو میرا خیال ہے کہ ان کو کسی دوسرے شخص کو وزیر اعظم بنا دینا چاہیے اور اپنی فیملی سے باہر بھی چلے جائیں, کوئی حرج نہیں ہے. پی ایم ایل این اب ضروری تو نہیں ہے نا کہ ایک ہی فیملی کے لوگ ہمیشہ وزیر اعظم, بے شک پاکستان افورڈ کریں گے کبھی, مطلب دیکھیں وہ تو شاید شہباز شریف صاحب کو بھی ہم نے سنا کہ نہیں بنا. اگر دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اٹ ول بی ان دا انٹرسٹ آف پاکستان, میں ان کی بات نہیں کہہ رہا. ول اٹ بی ان دی انٹرسٹ آف دا فیملی؟ نہیں, دیکھیں ہمیں اس کی بات تو نہیں کرنی نا. دیکھیں میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں بات کرنا چاہتے ہیں, ان کو اپنا انٹرسٹ دیکھنا ہے. نہیں پھر تو دیکھیں اگر اپنا انٹرسٹ دیکھتے رہے تو پھر تو میرا خیال ہے انسرٹینٹی ہوگی, وہ ریزگنیشن, ویسے ریزگنیشن. کچھ ٹیلی ویژن چینلز کے ٹکر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نواز شریف ایک عوام رابطہ کیمپین شروع کرنے والے ہیں, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ میں الیکشن بھی کروا سکتا ہوں. دیکھیں مجھے اس کا نہیں پتا کہ اس کا ریزن یہ ہے کہ وہ الیکشن کے لیے, میرا خیال ہے وہ جو پولیٹیکل پریشر ان کے اوپر ڈالا جا رہا ہے اس کو ریپلس کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ دیکھیں اس طرح کی بات سے بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو صفائی اپنی کروائیں. آپ کے اوپر کا ایلیگیشن ہے, میں یقین کریں کہ ہوتا نا فرض کریں پرائم منسٹر کی جگہ, تو میں اپنے آپ کو کلیئرلی سامنے لے کے آتا اور میں کہتا کہ چلیں باقیوں کو تو کریں ہی کریں, پہلے مجھے آپ سب سے پہلے مجھے آپ پروو کر لیں, اگر میری خامی ہے تو مجھے آپ گلٹی کریں, ورنہ مجھے کلیریفائی کریں, واٹ ایور, کلیئر چٹ دیں. لیکن یہ تو آپ نے بھی مانا نا کہ اکثر چیزیں پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن میں آتی ہیں, جیسے اسحاق ڈار صاحب کے بیانات اس میں آتے ہیں, تو پھر بہت تھوڑی سی ہی چیزیں آتی ہیں, اپارٹمنٹس ہو گئے یا لندن کا ہائی کورٹ کا ڈیسیجن ہو گیا, اور کچھ نہ کچھ اس کا غالباً لیگلی یا ٹیکنیکلی کیا جا سکتا ہوگا. کمیشن میرا نہیں خیال, دیکھیں میرا خیال ہے کہ پولیٹیکلی یہ چیزیں کو میری ذاتی رائے میں اگر یہ سچ ہے, جو ہم نے ڈاکومنٹس دیکھے ہیں اور جتنے کنونس میں ہوں, اگر وہ بات صحیح ہے تو اٹ ول بی پولیٹیکلی ان کو ڈیمیج بہت. پیپلز پارٹی کیا کرے گی؟ رحمان ملک صاحب کا بھی نام ہے, جاوید بادشاہ صاحب کو فرنٹ مین سمجھا جاتا ہے, وہ لندن میں رہتے ہیں, ان کو آصف علی زرداری صاحب کا فرنٹ مین سمجھا جاتا ہے. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ جو مرضی کے یا جو بھی ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں, یا اعتزاز احسن جو بھی کچھ کہتے رہے, یا قائرہ صاحب, میرا خیال ہے کہ زرداری صاحب یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے, بیکاز اگر انہی لائنز کے اوپر آپ نے ان کی کنوکشن کر دیا, ان کو پولیٹیکلی آپ نے ریموو کر دیا سین سے, تو پھر زرداری صاحب کا کیا ہوگا؟ ان کی کیا باہر پیسہ نہیں ہے؟ ان کی تو بہت پیسہ ہے, اس کے بارے میں کوشچن ریز نہیں ہوں گے. جو حملہ نواز شریف صاحب پہ ہے وہی حملہ جو ہے وہی حملہ ان کے اوپر ہے. اور میں کہتا ہوں کہ دیکھیں جوڈیشل کمیشن یہ یا کوئی اور بنائے, ہمیں بڑے آنیسٹلی سنسیئرلی ہر ایک کے بارے میں, بے شک وہ آس پاس عمران خان کے آس پاس جو لوگ ہوں ان کی اس قسم کی ٹرانزیکشنز ہیں, ان کی پراپرٹیز ہیں, بے شک وہ میاں صاحب ہوں, بے شک وہ زرداری صاحب ہوں, اگر ہمیں اس ملک کو لے کے آگے چلنا ہے اور واقعی سمجھتے ہیں کہ اس ملک سے کرپشن ختم کرنی ہے, تو سب کو ہمیں سب کا احتساب اسی طرح, لیکن سٹارٹ ہونا چاہیے نواز شریف سے. ریزن اس لیے دیکھیں کہ سب سے ٹاپ سے سٹارٹ کیا جانا چاہیے اور سب سے پاورفل سے سٹارٹ کیا جانا چاہیے. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے آپ محیط پیرزادہ یا کسی عام پاکستانی کو جو ہے ہزاروں لوگوں کو پکڑ لیں, جیسا کہ کمیشن. ایسا نہیں. بہت شکریہ. وقت ہمارا یہاں پہ رکا, ایک بریک لیتے ہیں جناب, اور اس کے بریک کے بعد ناظرین جب آتے ہیں انصار عباسی صاحب کو تو آپ نے سنا, لیکن ایک اور پاکستان کے بہت ہی پرومیننٹ اینالسٹ جو ہیں, تجزیہ کار ہیں, کالم نویس ہیں, جناب حسن نثار صاحب سے بات کرتے ہیں. اور کالم نویس جناب حسن نثار صاحب. حسن نثار صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب.
حسن نثار صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے جوائن کیا. آپ نے کل وزیر اعظم پاکستان جناب نواز شریف صاحب کی جو قوم سے خطاب تھا، جو تیسرا خطاب تھا اب تک ان کا 5 اپریل کے بعد سے، وہ بھی آپ نے دیکھا جس طرح سے انہوں نے ایک کمیشن جو ہے سٹنگ چیف جسٹسز کی نگرانی میں انہوں نے ایک کمیشن اس ملک کے امیر ترین آدمی کی شام غریباں تھی جس کی کوئی بات میرے پلے نہیں پڑی. نیشنلائزیشن کا یہ ماتم ایسے کرتے ہیں جیسے دے ور دی اونلی ونس. یہ اس وقت دنیا 2 دھڑوں میں تھی. ایک دھڑے میں نیشنلائزیشن کا بہت زیادہ فیور تھا، بھٹو نے وہ کیا، دے ور ناٹ دی اونلی ونس ایٹ آل. یہ بھٹو نے جننگ فیکٹریز سے لے کے فلور ملز، یہ بہت معمولی پروجیکٹس ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں چھوڑے. اچھا، ایک یہ ماتم شروع کر دیتے ہیں. انگریزی کا ایک محاورہ ہے، when it happens to all it happens to none. کس بات کا ماتم کرتے ہیں؟ دوسری بات، یہ انہوں نے بڑی حقارت سے، بڑی نفرت، حقارت اور رعونت سے انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ہم اس وقت ٹیکس دیتے تھے جب لوگوں کو ٹیکس کے ہجے بھی معلوم نہیں تھے. تو بھائی مجھے بتائیں کس سال آپ نے پہلا ٹیکس دیا تھا اور وہ رقم کتنی تھی، تاکہ ہم اس بات کو سیلیبریٹ کریں کہ یہ قیام پاکستان کے فوراً بعد تک یہ برلا، ٹاٹا، سہگل داؤد، ولی کاظ، آدم جیز کے ٹکر کے کاروباری تھے. تیسری بات انہوں نے ایک بات کی ہے، وہ ٹکر کے کاروباری تھے. تیسری بات انہوں نے ایک بات کی ہے، وہ عوام کی توہین کے مترادف ہے کہ بازاری زبان استعمال. خود جو بے نظیر بھٹو اور بیگم بھٹو جو ماؤں کی طرح تھی، بزرگ خاتون تھیں، ان کے بارے میں جو یہ زبان استعمال کر رہے ہو. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، زبان 2 قسم کی ہوتی ہے ہمارے کلچر میں، ایک ہے درباری اور ایک ہے بازاری. بازاری زبان نہ پاکستان کے کسی پولیٹیشین کا، نہ پولیٹیکل پارٹی کا، نہ کو میڈیا نے کوئی ایڈونچرزم کیا ہے. وہ باہر سے یہ ملبہ گرا ہے بھائی. تو آپ لوگ اس کو ڈسٹارٹ کر کے لوگوں کو، یہ بیسیکلی کوشش ہو رہی ہے سچویشن کو ڈیفیوز کرنے اور لوگوں کو کنفیوز کرنے کی. آگے بات کڑا احتساب. وہ کڑا احتساب جس دن ہو گیا وہ تو فوراً ہتکڑی میں تبدیل ہو جائے گا. کہتے ہیں میں ہو گیا تو میں گھر چلا جاؤں گا. گھر نہیں جائیں گے آپ پھر اگر جینون. اچھا اب چلیں آگے. مجھے ایک بات کا جواب دے، یہ سوال کسی نے نہیں اٹھایا کہ جو مظالم کے پہاڑ ان پہ ٹوٹے وہ شہباز شریف اور ان کے بیٹوں پہ بھی ٹوٹے. وہ تو سارے کے سارے، مجھے 2 ان کے بیٹوں کے نام آتے ہیں، کوئی اور ہو تو مجھے نہیں پتا، باہر ہو کوئی تو پلیز کریکٹ می. اگر وہ سلیمان، ہاں جی، اگر وہ یہی ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں تو ان کے بیٹوں پہ کون سا جادو تھا خاص جو پرویز مشرف نے انہی پہ کیا تھا؟ اے ویری سمپل کوشچن. ایک قوم کو سمجھ لینا چاہیے کہ شہباز شریف اور اس کے بیٹے سارا کاروبار دھندا ان کا اس ملک کے اندر ہے. سو اگر یہ کوئی اتنا بڑا آسمان ٹوٹ پڑا تھا کہ ان کو سارا کچھ باہر لے جانا پڑا تو وہ سگے بھائی پہ کیوں نہیں؟ چونکہ اگر کوئی سفرنگ تھی تو دونوں خاندانوں کے لیے تھی. اب ایک اور بات انہوں نے فرمایا میں ڈرتا نہیں. میری بات میں ادھر ہی آ رہا ہوں. اب انہوں نے کہا ہے کہ میں ڈرتا نہیں ہوں، اللہ کے علاوہ نہیں ڈرتا. اور یہ ڈرامے بازی بند کریں بھائی. جو نہیں ڈرتے وہ بھٹو کی طرح پھانسیاں چڑھتے ہیں، ملک چھوڑ کے نہیں بھاگتے، معافی نامے نہیں لکھ کے دیتے. اور آپ تو کمیشن سے ڈر رہے ہیں بھائی. ایک جینوئن جوڈیشل کمیشن سے آپ خوف زدہ ہیں. ادروائز جو عمران کہہ رہا ہے یا جو باقی لوگ کہہ رہے ہیں، آپ کو تو کہنا چاہیے کہ اپنی آپس میں بیٹھ کے اپنی مرضی سے فیصلہ کر لو. جو تم کہتے ہو میں وہ کر دیتا ہوں. اگر اف یو ناٹ گلٹی. لیکن انہوں نے کمیشن، دیکھیں نا، عمران خان نے کمیشن مانگا تھا ان سے کہ بھی سپریم کورٹ کے جسٹسز کے تحت کمیشن ہو. اس چیز کو انہوں نے مان لیا بالآخر. 17 دن کے بعد انہوں نے کہا جی لے لیں سپریم کورٹ کا کمیشن. سبحان اللہ جی. ڈاکٹر صاحب آپ کمال کی بات کر رہے ہیں. ایک بھوکا آدمی آپ سے کھانا مانگتا ہے، آپ اس میں زہر ڈال کے دے دیتے ہیں اس کو. یہ تو اس طرح کی بات ہے. جینوئن جب انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کیا تو ایک جینوئن جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ تھا جو فوکسڈ ہو پرائم منسٹر کی طرف. پہلے پرائم منسٹر کو سارٹ آؤٹ کر لے، یا ان کو معصوم قرار دے یا ان کو مجرم قرار دے، اس کے بعد باقیوں کی باری آ جائے. عمران خان سے آپ شروع کر لیں. سمپل. جو اپوزیشن کہہ رہی ہے، جو لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، آپ اس کے مطابق کر دیں اگر آپ معصوم ہیں. آپ یہ چلاکیاں اور آن ٹاپ. آج میں نے ڈفرنٹ چینلز پہ یہ ٹکٹس دیکھے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ ٹھیک ہے یا غلط ہیں، کہ
وزیر اعظم صاحب ود ان اے کپل آف ڈیز عوام رابطہ مہم پہ روانہ ہونے والے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ عوام رابطہ مہم یہ جلسوں سے خطاب فرمائیں گے, یہ لوگوں سے ملیں گے, مطلب میسز کے ساتھ کانٹیکٹ کی ایک اس سے کیا دھول اڑے گی, پریشر بلڈ کرنے کی یہ کوشش کریں گے, اور بغیر اگلے الیکشن کی کوئی بات کیے اس کو حالات پہ چھوڑ کے یہ باقاعدہ میں نے اس کو جیسے انٹرپریٹ کیا ہے, غلط ہو سکتا ہے, میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کر رہا ہوں. میرے نزدیک ہی از گوئنگ ٹو گیٹ ان ٹو این الیکشن کیمپین. یہ کس طرح کا مذاق ہو رہا ہے؟ آپ کے کہہ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف نے اپنے دماغ میں یہ فیصلہ کر لیا ہے, ان کی ٹیم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ایک ارلی الیکشن کی طرف جانا پڑے گا اور اگلے چند مہینوں میں وہ اسمبلی توڑ کے ایک الیکشن جو ہے وہ کروا سکتے ہیں, وہ اس کی طرف جا رہے ہیں. کل کی سپیچ بھی کچھ ان کی اس طرح کی انڈیکیشن ہے. جی اگر جانا پڑ جائے, پریمپٹو میئر ہے, اگر یہ ویسے 18 تک جا سکتے ہیں موج کریں گے. دیہڑیاں ہیں بڑی لمبی, جس طرح کا ریکارڈ ہے ان کا جو سامنے آ رہا ہے, جس کو یہ چھپانے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو 2018 تک جانا چاہیں گے, لیکن اس کو پریمپٹ بھی کرنا چاہیں گے, وچ از ویری وائز. میرا خیال ہے یہ پہلا سینسیبل فیصلہ ہے. لیکن اب اگر اللہ کی بے آواز لاٹھی حرکت میں آ گئی ہے ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب, تو پھر وہ جو حضرت علی نے فرمایا تھا کہ میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے, یہ قوم کے مقدر کے آگے اتنا بڑا سوالیہ نشان ہے. میں مسلسل یہ بات کر رہا ہوں کہ فال آف ڈھاکہ کے بعد اگر یہ معاملہ اپنے منطقی انجام کو نہیں پہنچتا تو اس قوم کا یہ دوسرا بڑا سارے دوسری بڑی ٹریجڈی ہوگی. اب جبکہ حسن نثار صاحب, لاسٹ میرا آپ سے کوشچن ہے کہ اب جبکہ عمران خان نے بھی اس کو رد کر دیا ہے, جس فارم میں جس طرح سے یہ کمیشن رکھا گیا ہے اس کو رد کر دیا ہے عمران خان نے. اس سے پہلے اور لوگ بھی اس کو رد کر رہے ہیں. اعتزاز احسن صاحب نے سمجھا کہ بالکل جو ہے کمیشن بیکار ہے. یہی کانسٹیٹیوشنل اوپینین جو ہے وہ سلمان اکرم ڈاڈا صاحب کی بھی تھی. تو اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اب ہوگا کیا اگلے چند دنوں میں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں عمران سے بھی زیادہ وزن دیتا ہوں چودھری اعتزاز احسن کے اعتراض کو, چونکہ وہ بہت سینئر, بہت قابل, انٹلیکچوئل قسم کے ایک قانون دان ہیں. عمران کے ساتھ تو ان کا ایک ہیڈ آن ایک معاملہ چل رہا ہے نا. اس کی وجہ ہے کہ عمران کے علاوہ ان کو چیلنج کوئی نہیں. خدا کا خوف, ڈاکٹر صاحب تصور کریں اگر عمران بھی نہ ہوتا اس ملک میں ہوتا کیا, سوائے آصف زرداری اور نواز شریف کے باقی کیا تھا. میں ٹیکنیکلی دیکھ رہا ہوں اس بات کو کہ اگر چودھری, لیکن جب آپ اعتزاز کی بات کرتے ہیں تو پھر اعتزاز احسن پہ بھی تو جناب زرداری صاحب کو کنٹرول حاصل ہے نا. وہ ان کی جماعت کے اندر ہیں, سینیٹر ہیں, وہ ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں, پیچھے ہٹا سکتے ہیں, کمپرومائز ہو سکتا ہے. دیکھیں بات سنیں, جاٹ آدمی ہے وہ چودھری اعتزاز احسن جس کا نام ہے, وہ ایک حد تک تو پارٹی ڈسپلن اور فلانا دھمکانا جو بھی یہ ہوتا ہے, یہ انتہا یہ ہے سرنڈر کی کہ کل کے لونڈے کے سامنے ایک اتنا علی دماغ آدمی بیٹھ جائے جب وہ چیئر کر رہا ہو. آئی تھنک انف از انف. اس کے بعد ایک حد ہے نا جی. کل زرداری صاحب کہیں گے اعتزاز احسن صاحب ذرا خودکشی کر کے دکھائیں, بڑے دن ہو گئے کسی اچھے وکیل کو خودکشی کرتے نہیں دیکھا, تو اعتزاز احسن کر لے گا. سو دیر از اے لمٹ. اعتزاز نے جیسا سٹینڈ لیا ہے, مجھے اس لیے کہ وہ دیکھیں وہ اس کھیل کا بہت عمدہ کھلاڑی اور شاہ سوار آدمی ہے, وہ اس ملک کا بہت بڑا قانون دان ہے, قابل احترام آدمی ہے. وہ اگر کہہ رہا ہے کہ یہ بوگس ہے, ٹوتھ لیس ہے, اس کا ڈنگ نکال دیا گیا ہے, تو کمیشن کھیلنا ہے قوم نے. کوئی شوقیہ ہے, کوئی کاروبار ہے, کوئی جشن منانا ہے, کوئی 14 اگست کا کوئی آپ نے کوئی ریلیز نکالنی ہے, کیا ہے یہ؟ اگر وہ نتیجہ خیز نہیں ہوتا, اگر اس کے پاس پورے ٹولز نہیں ہوتے, پورے آرمز نہیں ہوتے, تو وہ میدان جنگ میں کیا کرے گا وہ کمیشن؟ فورینسک وغیرہ. سر بتا دیں کہ پھر آپ کیا تجویز کرتے ہیں, کیا کرنا کیا چاہیے, یہ تجویز کر دیں. دیکھیں جی, اگر دیانتدار ہیں تو پوری اپوزیشن کو چیلنج کریں, ان کے منہ نہ بند کریں, ان کے منہ توڑ دیں. ہمیشہ کے لیے عمران خان کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ کہے کہ آپس میں بیٹھ کے جو فیصلہ کرتے ہو, آئی گیو یو 72 آورس, سارے تمہارے
اور ٹرمز آف ریفرنسز یہ وہ سارا جون سی تم نے کمپنیوں سے بات کرنی ہے کر لو. 72 گھنٹے میں جو مجھے کہتے ہو تم ڈرافٹ کرو, میں بھیج دیتا ہوں چیف جسٹس کو, سارے شوق پورے کر لو, ختم. یہ تو 15 منٹ کا کیس نہیں ہے. لیکن یہ مسلسل چیم چلاکیاں, چتر چلاکیاں, کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے, ٹپکل جیسے ایک بہت سیزنڈ قسم کا یہ ماہر فن ہے. اور ظاہر ہے بھائی رام گلی سے بام عروج تک ان سے زیادہ سیاح کون ہوگا بھائی؟ آدھا پاکستان تو ان کے پے رول پہ ہے. سو وہ اپنی ٹپکل چلاکیاں دکھا رہے ہیں اور دکھاتے رہیں گے جب تک بالکل ان کے جسے کہتے ہیں نا گردن پہ گوڈا نہیں رکھ دیتی اپوزیشن, یہ تب تک پوری کوشش کریں گے ٹو گیٹ آؤٹ آف دس میس. آپ کو لگ کیا رہا ہے کہ کیا وزیر اعظم نواز شریف اس کرائسس کو اوور کم کر پائیں گے یا ان کو جانا ہی پڑے گا؟ میرا نہیں خیال کر پائیں گے. یہ قوم اتنی بد نصیب نہیں ہو سکتی ڈاکٹر صاحب. پھر تو ہمیں اجتماعی خودکشی کر لینی چاہیے. یہ میں سمجھتا ہوں یہ اللہ کی طرف سے ایک اپرچونٹی ہے. یہ عمران نے ایک ڈفرنٹ ٹرم استعمال کی تھی, میں نے اس سے بھی پہلے ایک اور ٹرم استعمال کی تھی کہ منو سلوانی جیسے آسمانوں سے اترتا. یہ تو پکی پکائی اوپر سے آ گئی ہے. اس پہ بھی اگر یہ قوم اور اس کے بڑے اور اس کے کرتے دھرتے اور اس کے ٹھیکیدار اگر اس کو منطقی انجام تک نہیں پہنچاتے تو بھائی آر وی آسکنگ فار دا مون؟ تباہ کر کے رکھ دیا آپ نے. اگلی نسلیں آپ نے لوگوں کی قدموں پہ پھینک دی ہیں, ان کو گروی ڈال دیا آپ نے. کیا پرابلم ہے؟ یہ پورا کلچر دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات سنیں. یہ منطقی انجام تک اگر پہنچا تو اس ملک کا اس کی ڈائریکشن چینج ہو جائے گی انشاءاللہ. اس ملک کا پولیٹیکل کلچر چینج ہو جائے گا, ڈائریکشن بھی چینج ہو جائے گی اس ملک کی, اس کا پولیٹیکل کلچر بھی چینج ہو جائے گا. اب تک تو اگر پاناما فائلز منطقی انجام تک پہنچا. جناب حسن نثار صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. پاکستان کے ممتاز تجزیہ کار اور کالم نویس حسن نثار صاحب جو ہیں وہ اپنا انالیسس دے رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کے لیے کرائسس بہت ہی مشکل ہے اور وہ انہیں اس کرائسس سے سروائیو کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہے. ناظرین آج اتنا ہی, کل پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے.